سورت کا نام ہے سورت یونس۔ کیا نام ہے؟ سورت یونس۔ مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 100، یہ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 51، اور ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 10۔ اس سے پہلے کتنی صورتیں پڑھ چکے ہیں؟ 9 پڑھ چکے ہیں، یہ 10ویں صورت ہے۔ سورت بنی اسرائیل کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ پہلی صورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ سورت یونس کے سورت توبہ کے آخر میں نبی علیہ السلام کا ذکر تھا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ تمہارے پاس رسول آیا من انفسکم، تمہاری ہی جنس سے۔ اس سورت کے آغاز میں فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم۔ پہلی صورت میں اعلان کیا کہ رسول آئے ہیں تم ہی میں سے۔ اس صورت کی ابتدا میں فرمایا کیا ان کو تعجب ہے اس بات پر کہ انہی میں سے کسی مرد پہ نبوت کا تاج اس کو پہنایا گیا اور وحی آ گئی؟ یعنی مشرکین نہیں مانتے تھے کہ بشر کیا ہو سکتا ہے؟ رسول ہو سکتا ہے۔ فرمایا کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ ہم نے وحی کی ایک مرد کی طرف ان میں سے، ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا۔ اس سے پہلی صورت میں مسئلہ قتال کا ذکر تھا۔ کس کا؟ مسئلہ قتال۔ تو جب مسئلہ قتال ختم کیا تو اب اس سے مسئلہ توحید شروع کر دیا۔ اس صورت میں مسئلہ توحید شروع کر دیا۔ یہ صورت ممتاز ہے قوم یونس کے توبہ کے ساتھ۔ اس صورت میں یونس علیہ السلام کی قوم کا، ان کی قوم کی توبہ کیسے قبول کی گئی اس کا ذکر ہے۔ یہ صورت ممتاز ہے مقاصد اربعہ عالیہ کے ذکر سے، کہ وہ 4 مرکزی مضامین جو قرآن میں بیان ہوتے ہیں وہ چاروں اس صورت میں بیان ہوں گے، اور وہ کیا ہیں؟ اثبات التوحید، اثبات الرسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت۔ یہ 4 مضامین جو ہوتے ہیں وہ چاروں مضامین اس میں بیان کیے جائیں گے۔ سورت کا دعویٰ ہے اثبات، مقاصد اربعہ کا اثبات۔ دعویٰ بھی یہی ہے، اثبات مقاصد اربعہ۔ مقاصد اربعہ کا ذکر مرارن، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا جائے گا۔ صداقت قرآن، صداقت رسول، ایمان بالآخرت، مسئلہ توحید، پوری صورت میں یہ بیان ہوگا۔ صورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے آیت نمبر 70 تک، 1 سے لے کر 70 تک، اور ان میں ان مقاصد اربعہ کا ذکر ہے بار بار۔ اور دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 70 سے لے کر آخر صورت تک، اس میں بطور تخویف کے سابقہ کا ذکر ہے۔ اس دوسرے حصے میں بطور تخویف کے پہلی امتوں کا ذکر ہے۔ آئیے پہلا حصہ پڑھتے ہیں، ذرا دیکھیے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب، اور سورت ذوات الرا میں سے ہے۔ کون سی صورتوں میں سے ہے؟ ذوات الرا کا مطلب کیا ہے؟ جن صورتوں کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ جی
را سے، الف لام را، ٹھیک ہے نا، یا الف لام میم را، ذوات الرا۔ اور یہ ذوات الرا، اس کی خاصیت کیا ہے کہ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ قرآن کی عظمت سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن کی عظمت سے شروع ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ اس سورت کے شروع میں قرآن کی صفت آئی ہے حکیم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، کتاب کی صفت کیا آئی ہے؟ اور کہیں کتاب کی صفت آتی ہے مبین، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ فرق کیا ہے؟ جس صورت کے شروع میں کتاب کی صفت حکیم آ جائے اس صورت میں دلائل عقلیہ بیان ہوتے ہیں، وہ دلائل جن کا تعلق عقل سے ہوتا ہے۔ اور جن صورتوں کے شروع میں کتاب کی صفت مبین آ جائے تو اس صورت میں دلائل نقلیہ بیان ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دلائل عقلیہ نہیں ہوتے، زیادہ دلائل کا زور کس کا ہوتا ہے؟ دلائل نقلیہ کا۔ سنیے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی۔ حکیم محکم سے ہو تو مضبوط کتاب کی آیتیں ہیں، اور حکیم حکمت سے ہو جیسے ہے بھی تو حکمتوں سے بری ہوئی کتاب کی آیتیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے؟ کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے؟ ان اوحینا، یہ کہ ہم نے وحی کیے، الی رجل منہم، انہی میں سے ایک مرد کی طرف، ان انذر الناس، یہ کہ ڈرا لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت سنا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق، کہ بے شک ان کے لیے مرتبہ ہے سچائی کا۔ لفظ قدم کا ذکر کیا ہے، یہ لفظ آپ کو قرآن میں کئی دفعہ ملے گا، قدم صدق، ٹھیک ہے جی، مخرج صدق، مدخل صدق، مقعد صدق، یہ لفظ ملے گا آپ کو۔ تو یہاں قدم کا تو اصلی معنی صاف سیدھا معنی ہے پاؤں، قدم، اور صدق سچائی، لیکن یہاں مجازن اس سے مراد مرتبہ ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ مرتبے بھی قدم لینے سے ملتے ہیں، سوئے ہوئے جگہ پر بیٹھے رہنے سے نہیں ملتے۔ تو یہاں مجازن کس معنی میں ہے؟ مرتبے میں۔ تو معنی کیجئے، بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے ہے درجہ مرتبہ سچائی کا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، نہیں ہے یہ مگر، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ پیغمبر البتہ جادوگر ہے، مبین کھلا۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا، مستوی ہوا، علی العرش، عرش کے اوپر، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے کام کی۔ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے۔ اللہ مستوی ہوا عرش پر، ایک تو مفسرین کا ایک طبقہ یہ معنی کرتا ہے، اور مولانا حسین علی رحمہ اللہ بھی یہی، کہ یہاں استوا علی العرش سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور استوا علی العرش سے مراد سلطنت ہے، اللہ نے بادشاہت اور سلطنت خود سنبھالی ہوئی ہے، کسی کو نہیں دی ہے۔ پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، اور پھر سلطنت کس کے اختیار میں رکھی؟ اپنے ہی اختیار میں رکھی ہے، سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ فرمایا استوى علی العرش یدبر الامر، خود ہی اپنے پاس سلطنت رکھی ہے،
اور کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ تو جب سلطنت اس کی ہے، تدبیریں اس کی چلتی ہیں، تو کوئی شفاعت قہری اس کی بارگاہ میں چل نہیں سکتی کہ کوئی زبردستی چھوڑا لے۔ دوسرا طبقہ مفسرین کا کہتا ہے کہ استواء علی العرش آیت متشابہات میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ متشابہات میں سے ہے۔ اور متشابہات کے متعلق میں نے پہلے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ کسی نے امام مالک رحمہ اللہ سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ عرش پہ کیسے قائم ہوا، تو وہ کہنے لگے الاستواء معناہ معلوم، معناہ معلوم وکیفیتہ مجہول والایمان علیہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ استواء معنی اس کا معلوم ہے، قائم ہونا، کیفیت اس کی مجہول ہے، ہمیں نہیں معلوم اللہ عرش پہ کیسے قائم ہوا، ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ایمان لانا اس پر واجب ہے کہ قرآن ہے، اور اس کے بارے میں، اس کی حقیقت جاننے کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ ہم اس کی حقیقت جان ہی نہیں سکتے۔ فرمایا الرحمن علی العرش استوى، یا ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے کام کی، ما من شفیع، کوئی شفیع نہیں ہے، الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ، تفسیر سراج المنیر معنی کرتے ہیں ذالکم اللہ، اے الموصوف بتلک الصفات المقتضیۃ للالوہیۃ والربوبیۃ، الموصوف بتلک الصفات المقتضیۃ للالوہیۃ والربوبیۃ، ان صفات الوہیت اور ربوبیت کے ساتھ متصف ہونے والی ذات تمہارا رب ہے۔ یہ جو صفات الوہیت ہیں، ان صفات والا اللہ ربکم تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو، عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کا، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو دیکھو اثبات القیامہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، انہو یبدأ الخلق، بے شک وہی پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہ لٹائے گا اس کو۔ کیسے لٹائے گا؟ یعنی دوبارہ زندہ کرے گا، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، بالقسط، انصاف کے ساتھ، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پانی ہے من حمیم، کھولتے ہوئے چشمے سے۔ کس سے پانی ہے؟ کھولتا ہوا پانی، پینا ہے کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، دلائل عقلیہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو ضیاء، روشن، والقمر نورا، اور چاند کو نور والا، سورج کو ضیاء والا اور چاند کو نور والا۔ نور اور ضیاء میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ دونوں روشنیاں ہیں، کیا ہیں؟ بہت سارے فرق ذکر کیے ہیں، ایک آسان سا فرق، نور وہ روشنی جو دوسرے سے حاصل ہو، ضیاء وہ روشنی جو اپنی ذاتی ہو۔ تو سورج کی روشنی اس کی ذات میں ہے، آگ جل رہی ہے، اور چاند کی چاندنی یہ اس کے اندر کوئی روشنی نہیں، سورج کی روشنی ہی چاند پہ پڑ رہی ہے، تو اس کی روشنی کس سے مستفاد ہے؟ سورج سے، ٹھیک ہے جی۔ یا یوں بھی کر سکتے ہو کہ ضیاء گرمائش والی روشنی اور نور ٹھنڈی روشنی، جو چاند کی چاندنی کیا ہے؟ ٹھنڈی ہے، مٹھاس پڑتی ہے پھلوں میں، اور سورج کی تپش والی ہے تو وہ پکا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے
وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اللہ نے مقرر کیے ہیں سورج اور چاند کے لیے منزلیں، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین والحساب، گنتی سالوں کی اور حساب، سالوں کی گنتی معلوم کر لو اور حساب معلوم کر لو۔ ابھی ایک دن دو کے بعد آپ چاند دیکھیں گے کہ کب روزہ ہے، تو فرمایا اسی لیے تم سالوں کی اور مہینوں کی گنتی معلوم کرو اور حساب معلوم کرو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب کچھ الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی اظہار حق کے لیے، حق کے اظہار کے لیے۔ یفصل الآیات، بیان کرتا ہے اللہ آیتیں تفصیل کے ساتھ، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک دن رات کے بدلنے میں، وما خلق اللہ، اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ایسی قوم کے لیے، یتقون، جو بچتے ہیں شرک سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ ایک معنی، یا لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات کا عقیدہ نہیں رکھتے، کیا عقیدہ نہیں رکھتے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور مطمئن ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب اس کے کہ یکسبون، جو یہ کسب کرتے تھے، کماتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، یہدیہم ربہم، توفیق دیتا ہے یا چلاتا ہے، ہدایت دیتا ہے ان کو ان کا رب، بی ایمانہم، ان کے ایمان کے سبب۔ یا یہدیم کا معنی ہوگا پہنچاتا ہے، کیا ایصال الی المطلوب، ہدایت بمعنی، تو معنی یہ ہوگا یہدیہم، پہنچاتا ہے اللہ ان کو، ربہم، ان کا رب، ان کو، بی ایمانہم، ان کے ایمان کے سبب، اس جنت میں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار ہوگی اس جنت میں، سبحانک اللہم، اللہ تو، یہی پکار ان کی زبانوں پر ہوگی۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کی دعا ہوگی جنت میں سلام سے۔ تحیہ یعنی سلام، تو سلام ملاقات کے لیے کس لفظ سے کریں گے؟ سلام، کہ تم پر کیا ہو، ملاقات کے وقت ان کی دعا ہوگی سلام، سلام کے ساتھ۔ یا تحیہ سے مراد پیشکش، کیا، تو معنی یہ ہوگا کہ ان کی پیشکش ہوگی اس جنت میں سلام، سلام، سلامتی کی۔ کیسے سلامتی کی؟ فرشتے سلامتیاں پیش کریں گے، اللہ فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، یہ ساری پیشکشیں ان کو ہوں گی، سلامتیاں ہوں گی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخری دعا ان کی یہ ہوگی ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو آغاز سبحان اللہ سے اور اختتام مجلس کا الحمدللہ رب العالمین پر۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر اللہ جلدی کر دے لوگوں کے لیے، الشر، شر کی، کس کی جلدی کر دے؟ ہاں، جلدی دے دے اللہ لوگوں کو، الشر، شر،
استعجالہم بالخیر، جس طرح کہ وہ جلدی مچاتے ہیں بالخیر، خیر کے ساتھ، یعنی جس طرح لوگ خیر جلدی مانگتے ہیں اللہ یوں ان کو شر بھی جلدی دے دے، تو لَقُضِیَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مدتیں کب تک ختم ہو چکی ہوتی، یعنی کہ پہلے ہی اللہ ان کو مار کے کیا کر دیتا، ختم کر دیتا، لیکن اللہ سزا دینے میں جلدی مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، سمجھانے کے لیے پیغمبر بھیجتا ہے۔ اگر جس طرح یہ خیر کی جلدی مانگنے میں جلدی مچاتے ہیں، یوں اللہ شر بھی ان کو جلدی دے دیتا تو ان کی مدتیں کیا ہو چکی ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی۔ آگے، یا عذاب کے نیٹے ختم ہو چکے ہوتے، یعنی عذابیں آ چکی ان کے اوپر۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ، پس چھوڑتے ہم ان لوگوں کو لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں، يَعْمَهُونَ، سرگرداں رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف، دعانا لِجَنبِهِ، پکارتا ہے ہمیں لِجَنبِهِ، لام بمانے علا کے، کس کے، علی جنبہ، کروٹ کے بل، او قاعدن، یا بیٹھ کر پکارتا ہے، او قائمن، یا کھڑے ہو کر پکارتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پس جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، مرہ گزر جاتا ہے، کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا اس تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی ہے۔ تکلیف پہنچتی ہے تو کروٹ کے بل بھی پکارتا ہے، بیٹھے بھی پکارتا ہے، کھڑے بھی پکارتا ہے، اور تکلیفیں کرتا ہے کہ اللہ دور کر دے۔ فرمائے جب میں تکلیف دور کر دیتا ہوں تو ایسے گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے اس تکلیف کے دور کرنے کے لیے مجھے کبھی پکارا بھی نہیں تھا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح مزین کیا گیا مشرکین کے لیے وہ کچھ جو وہ کرتے ہیں، یعملون۔ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیے، القرون، کئی بستیوں والوں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، شرک کیا یا فساد کیا، سارے معنی کو شامل ہے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لاتے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں بنایا، خلائف فی الارض، جانشین زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد ان کو ہلاک کیا، تمہیں جانشین بنایا، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری واضح آیات، قال الذین، تو کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کیا کہتے ہیں، ائتنا بقرآن غیر ھذا، لیا ہمارے پاس کوئی قرآن علاوہ اس کے علاوہ بھی کوئی قرآن ہے، کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہم سے برداشت ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، یہ لے جاؤ کوئی اور کتاب لے آؤ جس کو ہم پڑھیں، کوئی اور قرآن لے آؤ، بہرحال یہ لے جاؤ، ائت بقرآن غیر ھذا۔ اچھا اگر نہ لاؤں یا نہ ہو سکے تبدیل تو پھر کہتے ہیں او بدل ہو، یا اسی میں ترمیم کر دے، او بدل ہو، اس کو کیا کر دے، بدل دے، ترمیم کر دے۔ تو وہ ترمیم کس میں کرنا چاہتے تھے، کلو وشربو، یعنی اس کو نکال دو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس سے ان کو اختلاف تھا کہ اس کو نکالو، کس میں ترمیم چاہتے تھے، توحید کی آیات نکال دو۔ اور آج بھی یہی لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن سے باقی چیزیں تو بیان کرتے جاؤ، نہ کرو تو کیا نہ بیان کرو، اللہ کی توحید نہ بیان کرو۔ تو وہ کہتے ہیں او بدل ہو، یا اس کو بدل دے۔ جواب،
قل کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ، نہیں ہے میرے بس میں کہ میں اس کو بدل ڈالوں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے۔ کس طرف سے؟ ہاں، اپنے نفس کی طرف سے میں قرآن بدل، میرا کام یہ نہیں ہے، میں قرآن بدلنے نہیں آیا، میں تو قرآن سنانے اور پھیلانے آیا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں اتباع کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور قرآن بھی میری طرف وحی کیا جاتا ہے، تو میں اس کو بدلتا نہیں بلکہ یہ سناتا ہوں، پہنچاتا ہوں۔ انی اخاف، بے شک میں خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے۔ قل کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اگر اللہ چاہتا ما تلوتہ علیکم، تو میں نہ سناتا نہ پڑھتا اس قرآن کو تم پر، ولا ادراکم بہ، اور اللہ نہ تمہیں خبردار کرتا بہ، اس قرآن کے ذریعے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی کیا مطلب؟ اگر اللہ چاہتا کہ قرآن نہ بیان کیا جائے تو میں نہ کرتا، تو میں قرآن کے ذریعے آگاہ بھی نہ کرتا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں قرآن بیان کروں، اس لیے تم چاہو یا نہ چاہو میں اپنی بات سے پیچھے، میں نے سنانا ہے۔ آگے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، تمہیں ابھی تک نہیں پتہ لگا، اتنے سادے ہو کہ یہ میری مرضی سے میں لگا ہوا ہوں، میری مرضی نہیں، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے، اگر اللہ چاہتا روک دیتا تو میں نہ کرتا۔ 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، پہلے کبھی ایسی بات ہوئی ہے؟ 40 سال گزارے ہیں، پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ آج 40 سال کے بعد میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہوں اور پتھر بھی کھا رہا ہوں، تانے بھی سن رہا ہوں، مخالفتیں بھی برداشت کر رہا ہوں، لوگوں سے مارے بھی کھا رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں۔ تم میں عقل نہیں ہے، تمہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ میری بات نہیں، کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ فرمایا اللہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، تحقیق میں رہا ہوں، گزار چکا ہوں تمہارے اندر، عمراً، عمر کا ایک حصہ، من قبل ہی، اس سے پہلے، اس پیغام سے پہلے، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس شخص، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ تمہیں ابھی تک نہیں پتا کہ 40 سال میں نے کسی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا، تو 40 سال کے بعد اب میں اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہوں، یہ جو کہہ رہا ہوں، اتنا تو دماغ لڑاؤ نا۔ فرمایا کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ گڑتا ہے، یا او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک کامیاب نہیں ہوتے مجرم۔ ویعبدون من دون اللہ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما، ایسوں کی، لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں، ولا ینفعہم، اور نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ اصل عقیدہ مشرک کا، یہ جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی ہیں، یہ سفارش کرتے ہیں، جان چھوٹتی ہے۔ تو جواب اللہ نے دیا ہے اور بہت ہی عجیب انداز سے فرمایا قل، کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا تم بتلاتے ہو اللہ کو، بما، وہ چیز، لا یعلم فی السماوات والارض، جس کو اللہ نہیں جانتا آسمان و زمین میں۔ آیت کے اوپر سے نہیں کھل رہا،
اللہ کو وہ کچھ بتلا رہے ہو جو آسمان و زمین میں اللہ کو معلوم؟ بھائی اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ آسمان و زمین میں میرا کوئی شریک ہے۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو اللہ کے علم میں ہوتا، اللہ کے علم میں نہیں ہے تو سمجھو اس چیز کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں سمجھ میں گیا آیا؟ آگے جی، کیا تم بتلاتے ہو اللہ کو بما وہ لا یعلم جو نہیں جس کو اللہ نہیں جانتا آسمان و زمین میں، ولا فی الارض اور نہ زمین، سبحانہ، کیسے اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ سبحانہ، پہلی بات تو یہ کہ آسمان و زمین کے اندر مجھے اپنا شریک میرے معلومات میں ہے ہی نہیں اس کا وجود، اور دوسری بات سبحانہ، وہ پاک ہے شریکوں سے، تیسری بات وتعالی، وہ بہت بلند و بالا ہے، عما ان سے یشرکون جو یہ اس کا شریک بناتے ہیں، وما کان الناس الا امۃ واحدہ، نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت۔ کیا؟ ایک ہی امت۔ کب تک؟ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، نوح علیہ السلام کی آمد سے پہلے پہلے تک سب کیا لوگ ایک تھے۔ فاختلفوا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ شرک کی دراڑیں پڑ گئیں، شرک کی بیماری پھیل گئی، ود سوا یغوث یعوق اور نصر، ود سوا یغوث یعوق اور نصر، ہاں جب یہ پڑ گئی تو فرمایا فاختلفوا، پس انہوں نے اختلاف کیا۔ پہلے لوگ ایک تھے، فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، ولولا کلمۃ سبقت، اگر نہ ہوتی طے شدہ بات پہلے سے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، فیما، ان باتوں میں، فیہ یختلفون، جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ پہلے کیا بات طے شدہ نہ ہوتی؟ یعنی اللہ نے یہ پہلے طے کیا ہے کہ میں مہلت دیتا ہوں، اگر مہلت دینے والی بات طے نہ ہوتی تو اللہ ان کو تمام کر دیتا، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے اور سزا کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، وہ طے شدہ بات نہ ہوتی تو کر دیتا۔ دوسری بات، پہلے طے شدہ ہے کہ اللہ سمجھاتا ہے، سمجھانے سے پہلے عذاب نہیں دیتا۔ ما کان اللہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کیا نہ بھیج دیں، رسول نہ بھیج دیں۔ تو فرمایا اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو کب کا ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا ان باتوں میں جس میں یہ جھگڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ، کیوں نہیں اترتی اس نبی پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ، کہہ دیجئے، اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، بے شک غیب کس کے پاس ہے؟ خاص اللہ ہی کے لیے ہے غیب کا علم، اور نشانیاں کب آئیں گی، کیا آئیں گی، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ انما الغیب للہ فانتظروا، پس تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔